یوں بھی یہ کون جوان ہے پہلے میں تمہیں بتاتا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جلسوں سے کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جلسے کی بنیاد ہے صلاح الدین. حالانکہ آج کل کی طرح جلسے نہیں ہوتے ہوں گے لیکن بارہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہے. صلاح الدین ایوبی ایک جوان تھا. پہلی بات تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قادری ہے. صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا مرید ہے. بچپنے میں حضور غوث پاک کا مرید ہوا تھا اور جب اس کے باپ نے کہا تھا میرے بیٹے کی دعا کر دو تو غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ دیا. ہاں جب صلاح الدین سے کسی نے پوچھا نا صلاح الدین اتنے جوخموں میں تو پھنسا لیکن تیری گردن پہ کبھی تلوار نہیں لگی. ہوگا کیسے لگنی؟ جس گردن پہ میرے مرشد کا ہاتھ پڑا اس کو تلوار کیسے میرے امام کہتے کیا مطلب ہے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں پوچھا تیرا تجھ سے در در سے صبر سکتے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور کہتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا. اور ہے رسا یوں نہ بھی نہ تو نہیں جنگت تو نہ ہو امام صاحب ممبر پہ بیٹھ کر تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے جوانوں معراج میں تم یہاں نفل پڑھنے آئے ہو تمہیں خبر بھی ہے کہ جس بیت المقدس میں رسول اللہ نے آج عشاء نبیوں کو نماز پڑھائی تھی وہ تو عیسائیوں کی طرف سے. تم نفل پڑھ رہے ہو تو بیت المقدس جس میں رسول اللہ نے نبیوں کو نماز پڑھائی وہ عیسائیوں کی طرف سے تمہیں برداشت کیسے؟ اس جوان کے دل سے بات اثر کر گئی. جلسہ سننے سینکڑوں آتے ہیں کسی ایک کے دل کی بات اثر کر جائے تو کام مجھے پتا ہے اس میں بہت سے لوگ سننے آئے کچھ ایسے بھی ابھی جگہ جا کر دیکھ کے مولانا لوگ کیا بولتے ہیں کوئی ڈرائنگ آؤٹ کرنے کے لیے آؤں گے کیا بولتے ہیں طریقہ کیا ہے حضرت کا کس پہ ناراض ہو رہے کس پہ خوش ہو رہے کس پہ مسافہ کر رہے کس کو نہیں کر رہے بات کو کبھی کرتے ہیں یا بولنا جو لینے آتا ہے وہ وہی لے کر جاتا ہے جو سن کر سمجھنے کے لیے بدلنے کے لیے آپ بدل کے جاتے ہیں. کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں ان کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. ایسی محفلیں بھی سچی ہے تاریخ ہے اسی وہ وقت وہ نہیں رہا. تو میں ایسے یہ کر رہا تھا صلاح الدین کے دل پہ بات اثر کر دی. صلاح الدین نے سب سجدے میں رکھا اور اللہ سے دعا کی مولا آج کی بات میں اپنی بیوی کو اس وقت تک ہاتھ نہیں بناؤں اور اس وقت میں نہیں سنوں گا جب اس وقت تک جب تک بیت المقدس میں اسلام کا پرچم لگے. بس ایک جوان نے خود سوال کری ایک جوان نے خود ہمارا کیا ہے میں کہتا ہوں تم سنو تم کہتے ہیں تم سنو یہ تم اور تم میں ساری دنیا فرق ہے. کاش کہ میں سوچوں کہ میں سدھر جاؤں ہر آدمی سوچے میں سدھر جاؤں. صلاح الدین نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے وعدہ کیا مولا اپنے بیوی کے قریب نہیں جانا میں نے بستر پہ بھی سونا جب تک کہ بیت المقدس کو چھین نہ دوں قاسموں سے واپس نہ لے لیں اسلام کا پرچم نہ رہا. کہتے ہیں جب کڑک سچی ہو نا نیت اچھی ہو تو اللہ پھر چھوٹے لوگوں سے بڑے کام لیتا ہے. صلاح الدین ایوبی کوئی بادشاہ نہیں تھا بادشاہوں کی اولادوں میں سے نہیں تھا بظاہر بہت بڑے گھرانے میں سے نہیں تھا بلکہ صلاح الدین ایک چھوٹے سے گورنر کا بیٹا تھا. اس کا باپ ایوب وہ ایک چھوٹا سا آدمی تھا کوئی بہت بڑا آدمی نہیں تھا لیکن جب یہ بندہ نکلا ہے اللہ کا نام ہو اللہ نے مدد کی اور اس بندے نے کم و بیش 10 سال محنت کی 10 سال جنگلوں میں بغیر بستر کے سوتا تھا. مجھے بیت المقدس کو واپس کرنا ہے واپس کرنا جانتے ہیں اللہ نے اس کی محنت کو قبول کی اور بیت المقدس فتح ہوا. خدا کا کرنا کہ جس دن بیت المقدس کی چابی عیسائیوں
سائنسدانوں نے دیکھی تھی وہ 26 رجب تھی اور 27ویں شب یعنی شب معراج آنے والی تھی۔ جوان اگر کچھ کرنے پر آ جائے تو کرتے نہیں، تیرا نشے پر قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تمہارے اسی ٹیلنٹ سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا مت ہونے دو، ان کو نشے کا عادی بناؤ، جوئے کا عادی بناؤ، لڑکیوں کا عادی بناؤ، ان کو دین کے قریب مت جانے دو، ان کو علماء کے قریب مت جانے دو، ان کو سب سے پیروں کے قریب مت جانے دو، ان کو اللہ والوں کے قریب مت جانے دو، ان کو قرآن اور قرآنی تعلیمات کے قریب مت جانے دو، ان کو فیشن پرست بنا دو، تقلید زدہ بنا دو، ان کو الجھا کر کے رکھو۔ الجھ گئے ہو میرے بھائیو، گناہوں میں الجھ گئے ہو، نکلو گناہوں کے دلدل سے نکلو، زندگی کا مقصد سمجھو، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو۔ میرے بھائی گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے، گناہ میں کبھی سکون نہیں ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ بدل ڈالو اپنی زندگی کو، نئی زندگی کا آغاز کرو۔ صلاح الدین ایوبی کو 26 رجب کو، رجب المرجب کی 26 تاریخ کو عیسائیوں نے کہا چابی لے جاؤ، بیت المقدس تمہارا ہے، لیکن ایک شرط ہے، ہم چابی جب لیں گے تو استقبال کے لیے ہماری بیٹیاں کھڑی رہے گی، اس سے گزر کے تمہیں جانا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو مشن سے ہٹانے کے لیے عورت کا سہارا دیا، لڑکی کا سہارا۔ آج انٹرنیٹ پر کیا ہے لڑکیاں، صابن پر کیا ہے، صابن کے اوپر تصویریں کس کے لڑکیوں، دواؤں پر تصویریں کس کے لڑکیوں، موبائلوں پہ لڑکیوں کی ننگی تصویریں اتنی عام کر دی ظالموں نے، کچھ محفوظ نہیں